السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب جلیل کے ساتھ ابو بصیر مجلسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نماز جمعہ کے حوالے سے بہت سارے اشکالات، بہت سارے شکوک و شبہات، بہت سارے تعویلات پیش کیے جاتے ہیں۔ ان سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کے ساتھ انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں گا۔ غیبت کے حوالے سے امام جمعہ کا ساکت ہونا یا امام جمعہ کا جاری ہونا، مستحب ہونا، واجب ہونا یا نستجیر باللہ حرام ہونا، کس کے پیچھے نماز جمعہ ہوگی، آیا کہ غیبت میں ہوگی، امام کی ظاہری دور میں ہوگی، ان تمام سوالات جو کہ اشکالات پیش کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ شروع میں نماز جمعہ کے حوالے سے، جمعہ کے دن کے حوالے سے میں چند ایک دو روایات اس کی فضیلت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جمعہ کس کو کہتے ہیں، جمعے کی کیا فضیلت ہے، جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ما طلعت الشمس بیوم افضل من یوم الجمعہ، کہ اللہ نے نہیں سورج طلوع کیا کسی دن پر ہاں مگر یوم جمعہ، یعنی یوم جمعہ سے افضل کسی دن پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں عن ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام اذ کان یوم الجمعۃ نزل الملائکۃ المقربون، یوم جمعہ جب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ملائکہ اور مقربون نازل ہوتے ہیں۔ معہم قراطیس، قراطیس کہتے ہیں کاغذوں کو، پیپرز کو، معہم قراطیس من فضۃ، من فضۃ، ان کے پاس چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، چاندی کے پیپرز ہوتے ہیں۔ وَأَقْلَامٌ مِّن ذَهَبٍ، اور ان کے پاس اقلام ہوتے ہیں، یعنی قلمیں ہوتی ہیں، پینز ہوتے ہیں، پین ان کے پاس ہوتے ہیں، مِّن ذَهَبٍ یعنی سونے کے پین ہوتے ہیں ان کے پاس۔ فَيَجْلِسُونَ، یہ اس میں جو کتاب تھی اس کے پرنٹ مسٹیک تھا، یہاں پر میں نے اس کو درست کیا، فَيَجْلِسُونَ لفظ ہوتا ہے، فیجسلون نہیں ہوتا، انہوں نے لکھا ہوتا فیجسلون، تو میں نے اس کو لام بنا کر اس کو سین بنایا ہے، اصل میں فیجلسون، وہ بیٹھتے ہیں، علی ابواب المسجد، وہ تمام جو فرشتے ہیں وہ مساجد کی ابواب پر بیٹھتے ہیں اللہ کی طرف سے، چاندی کے اوراق لے کر اور سونے کے اقلام لے کر بیٹھتے ہیں مساجد کی ابواب پر، علی الکرسیہ، کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ، من نور، نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ملائکہ جو مقربین ہیں۔ فَيَكْتَبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلِ، اور وہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں لوگوں کے۔ فَيَكْتَبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلِ، کہ کون سب سے پہلے مسجد میں آیا جمعہ کے روز، کون سب سے پہلے مسجد میں آیا جمعہ کے روز۔ وَالثَّانِي، اور دوسرے نمبر پر کون آیا، پہلے پہ کون آیا، دوسرے پہ کون آیا، تیسرے پہ کون آیا، یہ سب کچھ وہ نوٹ کرتے ہیں ان اقلام میں، اقلام میں ان کو قلم بند کرتے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک ہے، یخرج الامام، حتیٰ کہ جو امام ہے یعنی جو پیش نماز ہے وہ مسجد سے خارج ہو جائے، وہ مسجد سے چلا جاتا ہے، یہاں تک وہ لکھتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوُوا صُحُفَهُمْ، وہ حتیٰ کہ جب امام وہاں سے چلا جاتا ہے، یعنی امام جماعت اور پیش امام نماز پڑھا کر جب تک وہاں سے چلا نہیں جاتا، تو تب وہ مسجد سے، جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو وہ طَوُوا صُحُفَهُمْ، اپنے صحیفوں کو تب وہ لپیٹتے ہیں۔ وَلَا يَحْبِطُونَ فِي شَيْءٍ، اور وَلَا يَحْبِطُونَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَيَّامِ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، یہ کبھی بھی یوم جمعہ کے علاوہ یہ کبھی بھی کسی اور دن اس طرح نہیں کیا جاتا۔ بھئی مساجد کے باہر اللہ ملائکہ اور مقربین کو نازل کرے کہ لوگوں کے اعمال لکھیں۔ یہ اسپیشل جمعہ کے روز جو پہلے آتا ہے، جو بعد میں آتا ہے، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے، جو چوتھے نمبر پر آتا ہے، یہ اللہ کے خاص اسپیشل فرشتے جو ہیں یہ اترتے ہیں اور اس روز مساجد میں آنے والوں کے لیے اعمال لکھتے ہیں، اور یہ یوم جمعہ کے علاوہ کسی روز بھی اللہ ان کو نازل نہیں کرتا، یعنی الملائکۃ المقربین، یعنی یہ جو ملائکہ مقربین ہے یہ یوم جمعہ کے حوالے سے۔ اب ایک سوال ہے کہ یوم جمعہ کو جمعہ کیوں کہا گیا؟ یہاں پہ حدیث نمبر 7 ہے، الفروع من الکافی میں امام فرماتے ہیں، ایک رجل ہے وہ پوچھتا ہے، قال لہ رجل، امام
ابی جعفر سے علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا ایک رجل نے، کیا پوچھتا ہے؟ کیفا سمیت الجمعہ، یہ یہاں پر سمیت الجمعہ لکھا ہوا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ کیفا سمیت الجمعہ ہے یہ لفظ، کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا گیا۔ یہ زیر زبروں کی کچھ غلطی ہے۔ اس میں جو اردو کی کتابیں ہیں جو برصغیر پاک و ہند میں چھپتی ہیں، نہایت افسوس کے ساتھ اس میں بہت سارے میں انشاءاللہ آپ کو غلطیاں دکھاؤں گا کہ بولنے میں انہوں نے عربک گرامر کے اعتبار سے یہ غلطیاں کی ہیں۔ جیسے پچھلی حدیث میں نے آپ کو دکھایا، یہاں پہ فیجلسون لکھا ہوتا ہے، یہ لفظ فیجلسون ہے، وہ بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی غلطی، پرنٹنگ میں مسٹیک یہیں پر ابھی مجھے یہ لگتا ہے سمیت الجمعہ، جو عربک میں جو ماسٹر ہیں، جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ میری کریکشن کریں گے۔ یہ سمیت الجمعہ نہیں ہوگا میرے خیال میں، تو یہ سمیت الجمعہ، جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک پروردگار عالم نے مجھے علم عطا کیا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا گیا۔ قال ان اللہ عز وجل، معصوم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے جمع فیہا خلقہ، جمع کیا اپنی خلق کو، اپنی مخلوق کو جمع کیا، لولایت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت پر اس دن جمع کیا تھا۔ ووصیہ، اور یہ بھی ووصیت، یہ تا نہیں ہوگا، یہ ووصیہ، یہ دیکھیں نا، یہ پرنٹنگ میں مسٹیک ہے۔ ووصیہ، اور اس کے وصی کی ولایت پر، یعنی رسول خدا کی ولایت، یہ جو ہا کا صیغہ ہے یہ رسول خدا کی طرف پلٹ رہا ہے، یعنی اور ان کے وصی کی ولایت پر اللہ نے اس روز جمع کیا تھا، اس لیے اس روز کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اب میرے دوست بتائیں، کیا جمعہ جو ہے مومنین کا جمعہ نہیں ہے؟ اس روز اللہ نے محمد والے محمد کی ولایت پر جو جمع کیا تھا مومنین کو، تو آپ بھی تو جمع ہو جائیں نا، آپ بھی تو اللہ کی اس اتمام کا شکر ادا کریں نا، اس کا شکرانہ ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس جمعے کو اس کا مطلب کہ صرف مومنین جمع ہوتے ہیں۔ اس ولایت پر، اس جمعہ کی ولایت پر، اس جمعہ کو جب اجماع کیا اللہ نے محمد والے محمد کی ولایت پر اجماع کیا مومنین کا، تو پھر آج بھی دنیا میں اجماع مومن ہی کرتا ہے جمعے کو۔ اس سے مراد یہ ہے فی المیثاق، میثاق پر، جو میثاق ہوا یوم الست میں، اور تمام مومنین نے محمد والے محمد کی، اور تمام انبیاء نے محمد والے محمد کی ولایت پر ایمان رکھا، میثاق لیا۔ فسمہ، یہاں پر بھی مسٹیک تھی، اور یہاں پر کوئی لفظ تھا، یہ فسمہ ہو کا صیغہ جمعہ کی طرف پلٹ رہا ہے۔ فسمہ، اس لیے اس کا جو نام یوم الجمعۃ لجمعہ فیہ خلقہ، اس لیے اس جمعہ کا نام جمعہ رکھا گیا، یعنی اجماع کیا اس روز اللہ تعالیٰ نے۔ یوم الست کی بات ہو رہی ہے، اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ جمعے کا روز تھا جب محمد والے محمد کی ولایت پر میثاق لیا پروردگار عالم نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس روز کو روز عید قرار دیا۔ تو یہاں سے میرے دوست ثابت ہوا کہ مومنین ہی جمعے کو اجماع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس اجماع کو چھوڑ جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ اجماع نہیں ہے، بس اب ختم ہو گیا سارا کچھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مختصر تھی کہ ایک روز جمعہ کے حوالے سے، روز جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وجوب جمعہ کے حوالے سے، کس پر جمعہ واجب ہے، کس پر جمعہ واجب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ادوار پر بھی آئیں گے، کس دور میں واجب ہے، کس دور میں واجب نہیں ہے، اور پھر اس حوالے سے بھی آئیں گے کہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کن لوگوں کو استثناء دیا جمعے سے، اور جو نماز جمعہ ادا نہ کر سکے، وہ نہ پہنچ سکے، اس کی ظہر کیسے ہوگی، اور جو 2 فرسخ سے باہر ہو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، کم سے کم کتنے مومنین جمع ہونے چاہیے جو جمعہ آپ پر واجب اختیار ہو جاتا ہے، اور کن لوگوں سے جمعہ ساقط ہے اور کن لوگوں پر جمعہ واجب ہے، 2 جمعوں کے درمیان جو جماعت ہے اس میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو امام جمعہ ہے، جو پیش نماز جمعہ ہے، اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے، یہ تمام انشاءاللہ احادیث کی روح سے اور قرآن مجید کی نماز جمعہ اور سورہ جمعہ کی جو آیت ہے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس سے انشاءاللہ جو بھی مومنین کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں۔